السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ آج کا انٹرویو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے کا جو ایک بنیادی پروجیکٹ ہے کہ تمام مکاتب فکر کی نصاب میں شامل کتب کو ویڈیوز کی شکل میں ریکارڈ کرنا، تو اس میں درس نظامی پر بھی الحمدللہ کام ہوا۔ اور درس نظامی کیا ہے، یہ کس نے اس کو مرتب کیا، تو آج ہماری گفتگو درس نظامی ہی سے متعلق ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے آپریشنل مینیجر مفتی طاہر مسعود صاحب۔ انشاءاللہ مفتی طاہر مسعود صاحب آپ کو مکمل اس حوالے سے آگاہ فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس جو پروگرام ہے اس کے لیے وقت نکالا۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ کا ایک انٹرویو پہلے تو ہو چکا تھا جس میں آپ کا ذاتی تعارف، آپ کی تعلیمی سرگرمیاں اور خدمات ساری منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آج کا جو انٹرویو ہے وہ درس نظامی سے متعلق ہے کہ چونکہ مدرسہ ڈاٹ پی کے اندر آپ ماشاءاللہ آپریشنل مینیجر ہیں، تو آپ نے درس نظامی پر کام کر لیا ہے۔ تو یہ درس نظامی کسے کہتے ہیں، ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کن کن ممالک میں رائج ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی علوم اسلامیہ پر مشتمل 8 سالہ مروجہ نصاب ہے جو تقریباً تمام وفاقات میں رائج ہے، اور اسے عالم کورس بھی کہتے ہیں۔ اور درس نظامی کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی کے اندر بر صغیر میں ہوئی، اور اب یہ جنوبی افریقہ، کینیڈا، ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ کے بھی بعض حصوں میں رائج ہے۔ اور درس نظامی دینی تعلیم کا ایسا نصاب ہے کہ پچھلے 350 سالوں میں جس نے بھی دینی علوم حاصل کر کے دستار فضیلت باندھی ہے، اس نصاب سے وہ ضرور فیض یاب ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ اچھا، درس نظامی کے بانی کون تھے مفتی صاحب؟ جی میں اس سے پہلے ایک مغالطے کا ازالہ بھی کر دوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ درس نظامی کا یہ نصاب بغداد کے ملا نظام الدین طوسی رحمہ اللہ کا مرتب کردہ ہے، جو وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں رائج رہا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین سہالوی لکھنوی تھے، جن کا مرکز فرنگی محل تھا۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ مغالطہ بھی گویا کہ اسی آپ کے اس سوال کے جواب کے اندر دور ہو گیا۔ تو ملا نظام الدین کس دور کے عالم ہیں، ان کا بھی ذرا تھوڑا تعارف کروا دیجیے۔ جی مفتی حسن صاحب، جی ان کی پیدائش مارچ 1677 عیسوی بنتی ہے، جو ہجری کے اعتبار سے 1088 ہے، اور صحیح، یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے معاصر ہیں، یعنی ان کے زمانے کے اندر یہ موجود تھے۔ صحیح۔ بہت خوب جی۔ اچھا مفتی صاحب، ملا نظام الدین صاحب کا مختصر تعارف تو آپ نے کروا دیا، یہ فرنگی محل کا ذکر آپ نے فرمایا، تو یہ فرنگی محل کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی میں تھوڑا سا تفصیل سے اس چیز کو ذکر کرتا ہوں۔ یہ ملا نظام الدین رحمہ اللہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس خاندان کے پرانے بزرگ تھے، ان کا نام بھی نظام الدین تھا، اچھا، اور یہ بزرگ یو پی کے قصبہ سہالی میں کسی دور میں درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، اور پھر ان کے خاندان میں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ تو اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں اس خاندان کو سہالی میں کچھ جاگیر دے دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا تدریسی نظام بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی دقت کے چلتا رہا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سہالی میں ایک حادثہ پیش آیا، جس میں اس خاندان کے بزرگ اور ملا نظام الدین رحمہ اللہ کے والد گرامی ملا قطب الدین، جو جامع المعقولات والمنقولات تھے،
اور بڑے درجے کے عالم تھے اور علوم و فنون کے ماہر تھے، ان کو اس حادثے میں شہید کر دیا گیا اور ان کا گھر، سامان اور کتب خانہ جلا دیا گیا۔ تو تب اس خاندان کو سہالی کا قصبہ چھوڑنا پڑا۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے 1105 ہجری میں لکھنؤ میں فرنگی محل کے نام کی ایک کوٹھی جو کسی فرنگی تاجر کی تھی اور وہ لاوارث فوت ہوا تھا، تو اسے مغل حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، تو وہ کوٹھی انہیں الاٹ کی جہاں دینی مدرسہ قائم کیا گیا۔ فرنگی محلی دینی درسگاہ آج تک بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ آباد چلی آ رہی ہے اور وہ قائم اور دائم ہے، یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ زبردست، بہت خوب جی۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسکول اور مدرسہ کی جو تعلیم ہے، تو اس کو الگ الگ کیسے کیا گیا، کب کیا گیا، اور اس کی کچھ وجوہات کے اوپر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اچھا، اس سے پہلے نا میں تھوڑا سا اور ملا نظام الدین صاحب کے بارے میں بتلانا چاہوں گا۔ ملا نظام الدین سہالوی جو اس علمی خاندان کے سربراہ تھے، جس کے بارے میں نے بتلایا بھی، اور یہ اپنے وقت کے بے نظیر عالم قطب الدین شہید سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے فرزند تھے۔ تو انہوں نے اس دور میں دینی اور قومی ضروریات کے پیش نظر تمام ضروری دینی اور عصری علوم کو سامنے رکھ کر ایک نصاب تشکیل دیا۔ یہ نصاب تعلیم دراصل اس خاندان کے مسلسل تجربات کا نچوڑ اور حاصل تھا، کیونکہ میں نے تجربات کا نچوڑ اور حاصل تھا، جس میں کچھ علوم تو یہ تھے قرآن و حدیث، چونکہ یہ تمام دینی ضروریات کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے چونکہ عربی زبان کی تعلیم لازمی ہے، اس لیے عربی گرامر، صرف و نحو کی کچھ کتابیں شامل کی گئی تھی۔ فارسی اس دور کی دفتری اور عدالتی زبان تھی، اور فقہ حنفی کو ملک میں رائج قانون کا درجہ حاصل تھا، تو اس سے متعلقہ کتب بھی تھیں۔ اس کے علاوہ فلکیات یعنی سائنس، حساب یعنی میتھمیٹکس، اور ہندسہ یعنی انجینئرنگ، اور طب یعنی میڈیکل، اور وضع آلات یعنی ٹیکنالوجی، اور دیگر فنون بھی اس نصاب کا حصہ تھے۔ تو اس نصاب یا نظام تعلیم کو درس نظامی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ انہوں نے اس وقت کی دینی اور قومی ضروریات پر مشتمل ایک جامع نصاب قائم کیا تھا، جو 1857 تک ہندوستان کے اندر رائج رہا ہے۔ اور آپ نے کتب کے اندر اور ان کے حاشیوں میں بہت سارے نام پڑھے ہوں گے، جیسے مولانا عبد العلی لکھنوی، مولانا عبد الحی لکھنوی، مولانا عبد الحلیم لکھنوی، اور مولانا عبد الشکور لکھنوی۔ یہ بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، تو ان حضرات کا تعلق بھی اسی خاندان سے۔ بہترین۔ اچھا یہ تو ایک بہت ہی اہم تاریخ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور درس نظامی کی جامعیت اس سے بخوبی واضح ہوئی کہ اس کے اندر تمام جو علوم تھے وہ پڑھائے جاتے تھے، اور ایک ہی چھت تلے وہ قاضی بھی بن کر نکلتے تھے، وہ ایک عالم دین مفتی بھی ہوتا تھا، حکیم بھی ہوتا تھا، تو یعنی تمام علوم سے وہ بہرہوار ہوتے تھے۔ تو پھر یہاں سے الگ الگ جو ہوا یہ عصری اور دینی علوم کا جو سلسلہ، تو یہ کب سے اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اصل میں مغل حکومت کا جب خاتمہ ہوا ہے 1857 میں، تو برطانوی حکومت نے اس ملک کا نظام سنبھال کر فارسی کی جگہ انگریزی کو دفتری اور عدالتی زبان کے طور پر رائج کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی فقہ حنفی کو عدالتوں سے بطور قانون ختم کر کے انگریزی قوانین نافذ کر دیے۔ تو نئے تعلیمی نظام میں فقہ اور فارسی کا کوئی کردار بھی باقی نہ رہا، جبکہ نئے تعلیمی نظام میں قرآن اور حدیث، عربی زبان اور اس سے متعلقہ علوم کی بھی پہلے والی حیثیت باقی نہ رہی۔ تو پھر اس زمانے میں مشائخ نے، علماء نے، بزرگوں نے
قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی اور عربی اور فارسی کے مضامین کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے نجی سطح پر دینی مدارس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو کیونکہ دینی علوم کی اور معاشرتی ایک ضرورت تھی جو باقی تھی، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر الگ سے ایک نظام شروع کیا گیا۔ بہت خوب، یہ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، اور وہ برطانوی سامراج کی وجہ سے ہی یہ دونوں تعلیمیں گویا کہ الگ الگ ہو گئی۔ اچھا، نصاب میں جو تبدیلی کی گئی تو اس میں اس میں حوالے سے بھی مزید کچھ اضافہ بتائیے کرتا کہ ہوں۔ وہ کس نوعیت کی تھی؟ جی مفتی صاحب، میں ابھی سابقہ گفتگو پر مزید اضافہ ضرور۔ کرتا ہوں کہ ان کی جو تدریس و تعلیم کا سلسلہ جو ایک مربع منقطع ہو گیا، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، اور ان کے جو معاون علوم تھے ان سب کا، تو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگلی یا دوسری یا تیسری نسل کا قرآن سے اور حدیث سے اور ماضی کے علمی اور دینی لٹریچر کے ساتھ خدا نخواستہ تعلق یکسر ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے چند دینی مدارس سے اس پرائیویٹ تعلیمی نظام کا آغاز ہوا، تو مشائخ نے اسی درس نظامی کو بطور نصاب کے طے کیا، مگر انہوں نے درس نظامی کے نصاب کو منو ان قبول نہیں کیا، بلکہ اس میں اس وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ترمیم کی، کچھ اضافہ کیا، کچھ قطع و برید کی، کہ اس ٹھیک ہے، میں اس وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ترمیم بھی کی اور کچھ اضافہ بھی کیا۔ صحیح۔ اچھا، جو میرا سوال تھا اس سوال کا کچھ نہ کچھ جواب تو مجھے اس گفتگو سے حاصل ہوا کہ نصاب میں جو تبدیلی کی گئی درس نظامی کے، تو اس میں کچھ چیزیں وقت کے تقاضوں کے مطابق شامل کی گئیں اور کچھ کو نکالا گیا۔ تو ایک تو اس کی یہ نوعیت تھی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نصاب میں کوئی چینجنگ کی گئی؟ اصل میں نصاب میں دو بنیادی تبدیلیاں اس وقت کی گئی تھیں۔ ایک تو کتب کے بارے میں تبدیلی تھی کہ درس نظامی کا جو پرانا نصاب تھا اس میں حدیث کی صرف ایک کتاب مشکات شریف شامل تھی، تو اب نصاب میں صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کو شامل کیا گیا۔ دوسری تبدیلی کی تھی طرز تدریس کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ایک تعصب قائم ہونے لگ گیا تھا کہ حدیث نبوی اور فقہ حنفی یہ الگ الگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مقابل علوم ہیں۔ تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے حدیث کی تعلیم و تدریس کے دوران فقہ حنفی کے مسائل اور احکام کے احادیث نبویہ سے اس بات اور اس کے ترجیح کے طرز کو اپنایا گیا۔ بقیہ اور بھی کچھ کتب کی تبدیلی تھی جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ کی گئی تھی، اور ظاہری بات ہے یہ تبدیلی والا عمل جو ہے وہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت کے مطابق کیا جاتا رہا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کا آخری جملہ کہ ضرورت کے مطابق اور وقت کے تقاضوں کے مطابق نصاب کے اندر تبدیلی کا عمل جاری رہا، تو نصاب تعلیم، نظام تعلیم ہی قوموں کے عروج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کا نصاب ہو یا کوئی اور عصری علوم کا نصاب ہو، تو اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق، اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کتنی عرصہ کے بعد اس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو نظام تعلیم ہوتا ہے یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کی دینی اور قومی ضروریات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت بدلتا ہے تو قومی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں اور دینی ضروریات کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے، جیسے مسائل میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو مشائخ ہیں جو اکابرین ہوتے ہیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ درس و تدریس کے اندر گزارا ہوتا ہے اور وہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں اور ان کی گہری نظر ہوتی ہے، تو وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ نہیں شامل کی جائیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی زمانے کے اعتبار سے خاطر خواہ ضرورت باقی نہیں رہی تو ان کو نکال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے،
اور مشائخ اس کے اوپر سوچتے رہے ہیں اور تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخری سوال ہے کہ نصاب جو درس نظامی کا ہے تو اس کو وفاق المدارس کے مدارس میں یقیناً پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ جو اس نصاب کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، یا پڑھنے والے طلبہ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں کہ جو بنیادی علوم ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بات کریں گے کہ مدارس کے اندر پڑھائے جانے والے بنیادی علوم کون سے ہیں۔ کچھ علوم ہے علوم عالیہ اور کچھ ہے علوم عالیہ۔ علوم عالیہ جن کو معاون علوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور علوم عالیہ جس کو بنیادی اور مطلوبہ علوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ دیکھا جائے اگر بنظر غیر وہ دو ہی ہیں علوم عالیہ، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور ان سے نکلنے والی فقہ ہے۔ اور اگر آپ گنتی کے اعتبار سے شمار کریں تو 6 علوم عالیہ پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں: قرآن یعنی اس کی تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں تقریباً 14 کے لگ بھگ، تو وہ سارے معاون علوم ہیں۔ تو میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، مشائخ نے یہ جو کتب ان علوم کی سمجھنے کے لیے طے کی ہیں، مرتب کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ ان کو پڑھیں، اور اساتذہ کرام پوری محنت اور جانفشانی کے ساتھ ان کتب کو پڑھائیں۔ دیکھیے، ایک فن کی کوئی 1 یا 2 یا 3 کتابیں ہوتی ہیں، لیکن مقصود محض وہ 2-3 کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ پورے فن کا استیعاب ہوتا ہے، اور متن کے طور پر ان کتابوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی فن کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں، صرف اسی کتاب کا مطالعہ کر لینا یا اس کی 1 یا 2 شرح کا مطالعہ کر لینا، اس سے پورے فن کے اوپر کبھی بھی دسترس حاصل نہیں ہوتی اور مہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ما لہو ما علیہ، اس فن کے اوپر جو لکھا گیا، جو کہا گیا، جو تحریر کیا گیا، وہ سارا کچھ آدمی اپنے سامنے رکھے اور روزانہ اپنے مطالعے میں اضافہ کرے۔ ہر سال تدریس کے بارے میں سوچے کہ سابقہ سال میں نے اس کتاب کو پڑھایا تھا تو میں کس درجے اور کس مرتبے پر پہنچا تھا، اور اس سال میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو اس طریقے سے اساتذہ کرام بھی پورے فن کا استیعاب کریں گے تو اس کا اثر ہمارے طلبہ پر بھی ہوگا، اور وہ ان تمام فنون کو پورے استیعاب کے ساتھ پڑھیں، تو پھر دیکھیں کہ قرآن و حدیث ان کے سامنے کیسے کھل کر سامنے آتا ہے، اور اس کے حقیقی موتی ہمیں پھر کس طریقے سے ملتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسوخ پھر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کمال تب حاصل ہوتا ہے جب ان تمام علوم کے اندر ہم کمال پیدا کریں، اور پھر اس کی مدد لے کر ہم قرآن و حدیث کے اندر غور کریں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک اور بات بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ مدرسہ.pk میں درس نظامی کو جو ریکارڈ کیا گیا تو اس کی کچھ موٹی سی خصوصیات بتا دیں کہ وہ کیا خصوصیات تھیں، یا وہ کیا سوچ تھی کہ جس کے اوپر آپ نے تعمیر کرتے ہوئے یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا؟ دیکھیں، جو بنیادی اس کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ اہل علم کے اندر پختگی پیدا ہو جائے، کچا پن ختم ہو جائے، جو سرسری علم ہے نا وہ نہ رہے، بلکہ گہرائی تک پہنچیں، جس کو ہم رسوخ سے تعبیر کر رہے ہیں، رگر بھی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ پختگی پیدا ہو۔ تو یہ اصل میں پیش نظر تھا مدرسہ.pk کے، اور اس کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ درس نظامی میں پڑھائے جانے والے جو کتب ہیں ان کو ہم ریکارڈ کریں، اور ریکارڈ بھی اچھے طریقے سے کریں، ماہر اور محنتی اساتذہ کرام کے ذریعے سے کریں، اور تدریس کے لیے بھی ایک ایسا سلسلہ اپنایا گیا کہ جو طلبہ اور علماء کے لیے مفید رہے۔ اب جو اسباق ریکارڈ ہو چکے ہیں تو وہ اساتذہ کرام کے لیے بھی مفید ہیں اور طلبہ کرام کے لیے بھی مفید ہیں۔ ہم طلبہ بھی اپنی علمی کمی اور علمی کمزوری ان اسباق کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کرام بھی اپنے اسباق کی تیاری ان اسباق کو سن کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی اس طرح کی قیمتی انٹرویوز اور آپ سے قیمتی باتیں جاننے کے لیے ملتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔